सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प जुर्म की दास्तान जिसका नाम है और लड़की मुझे गार से निकाल लाई। इस कहानी के रावी हैं औरंगजेब खान और इस कहानी को तहरीर किया है इशफाक रसूल ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जिन लोगों ने जंगल नहीं देखे वो समझते हैं कि जंगल में दरिंदे परिंदे और जंगली जानवर होते हैं और वहाँ लोग शिकार खेलने के लिए जाते हैं, या वो ये जानते हैं कि वहाँ आदमखोर शेर होते हैं। जंगल में सिर्फ यही नहीं होता जो आप पढ़ते और सुनते रहते हैं। जंगल में अजीबो गरीब भेद छुपे हुए होते हैं। इन राजों से सिर्फ वो लोग वाकिफ हैं जो किसी जंगल में काम करते हैं। मैं जब इंडिया से पाकिस्तान में आया था तो उस वक्त मेरी उम्र 46 साल थी। इन 46 सालों में से 26 साल मैंने नैनीताल के जंगलों में नौकरी की है। वहाँ शेर, चीते, रीछ, भेड़िए और लगड़-बगड़ बहुत होते थे। और दूसरे जानवरों में सांबर, चीतल और हिरन भी थे। खरगोश और सै भी पाए जाते थे। जंगल के इस इलाके में जहाँ मेरी ड्यूटी थी, एक नदी गुजरती थी जो एक पहाड़ी के करीब आकर झील बन जाती थी। पानी जमा होकर फैला हुआ था। उसके तीन अतराफ दीवारों की तरह पहाड़ियां खड़ी थी। उस झील में छोटे मगरमच्छ होते थे। हर एक दरिंदे और जानवर के शिकार की इजाजत थी, सिर्फ मगरमच्छ ऐसा जानवर था जिसके शिकार की इजाजत नहीं थी। उन दरिंदों में ऐसे इंसान भी थे जो दरिंदों से कम नहीं थे। ये लोग जंगल के मुजरिम थे। शिकारी जो उस जंगल में आते थे लाइसेंस लेकर आते थे, और यूं नहीं होता था कि वो जितने दरिंदे या जानवर मारना चाहे मार लें। हर शिकारी को बाकायदा परमिट मिलता था कि वो कौन से जानवर कितनी तादाद में मार सकता है। मसलन एक शेर और दो हिरन या एक चीता वगैरह। एक से ज्यादा शेर मारने की इजाजत नहीं मिलती थी। कानून की पाबंदी करवाने के लिए जंगल का सरकारी महकमा था और जंगल की चौकीदारी के लिए बहुत नफरी थी। मैं उसी नफरी में था। वहां जंगल के जो मुजरिम थे वो तरह तरह की चोरियां करते थे, जिनमें एक ये थी कि दरख्त काट कर ले जाते थे। और दूसरा जुर्म जो कभी कभी देखने में आता था वो ये था कि ये लोग शेरों, चीतों और हिरनों को फंदों में फांसते थे या जहरीली ग़िज़ाएँ फेंक कर उन्हें मारने की कोशिश करते थे। फिर उनके मुर्दार उठा ले जाते और उनकी खालें उतार कर शहरों में बेचते थे। अंग्रेज और राजे महाराजे उन चीज़ों की मुंह मांगी कीमत देते थे। उन चोरियों के अलावा जंगल में डाकू आकर छुपा करते और अगवा की हुई औरतों को भी छुपाया करते थे। वहां उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता था। मैं आपको जो कहानी सुनाने लगा हूँ ये ऐसे ही जंगली चोरों की एक वारदात है। उस वक्त मैं जवान था, जंगल की नौकरी का शायद छठा साल था। मैं जंगल से और उसके खतरों से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था। मुझे अभी ये मालूम नहीं था कि जंगल के चोर शेरों वगैरह को जहर भी देते हैं। और एक रोज एक अंग्रेज कप्तान शिकार के लिए आया। मुझे उसके साथ भेजा गया। वो दरख्त पर मचान बंधवा कर शेर मारना चाहता था। तमाम इंतजामात कर दिए गए। दिन के पिछले पहर हम उसे मचान तक छोड़ने के लिए गए। अचानक मेरी नज़र एक दरख्त के नीचे पड़ी। मुझे तने की दूसरी तरफ एक धारीदार शेर यानी टाइगर का पिछला हिस्सा नजर आया। उसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। फासला मुश्किल से 20 गज होगा। मैंने कप्तान को रोक लिया और इशारे से उसे शेर दिखाया। उसने राइफल दोनों हाथों में पकड़ ली और बैठकर आगे सिरकने लगा, लेकिन शेर उठ खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। वो तने की ओर से सामने आ गया, थोड़े से कदम चलकर रुक गया। उसने हमारी तरफ देखा। कप्तान ने राइफल कंधे से लगा ली, मगर जल्द ही उसने राइफल कंधे से हटा ली और शेर को देखने लगा। मैं भी हैरान था कि ये क्या मामला है। शेर इतनी मोहलत नहीं दिया करता। वो हमला करता है या बिजली की चमक की तरह गायब हो जाता है। लेकिन वो खड़ा हमें देख रहा था। वो फिर चल पड़ा, लेकिन उसके कदम डगमगा रहे थे। शेर फिर रुक गया। कप्तान उसे देखता रहा। शेर ने जोर से उबकाई ली। उसका सर नीचे को हो गया, टांगें दोहरी हो गईं और वो एक पहलू पर गिर पड़ा। कप्तान ने 2-4 मिनट इंतजार किया। जब देखा कि शेर ने कोई हरकत नहीं की तो आगे चला गया। मैं भी उसके साथ था। शेर मर चुका था। कप्तान तजर्बाकार था। उसने मुझे कहा कि एक आदमी को यहाँ किसी झाड़ी में छुपा दिया जाए और बाकी सब वापस चलें। मैंने गोमल नाम के एक मुलाजिम को वहां रहने को कहा।
کپتان نے اسے اردو زبان میں سمجھایا کہ وہ جھاڑی میں چھپ کر شیر کو دیکھتا رہے۔ اگر کوئی آدمی شیر کی کھال اتارنے آئے تو اسے پکڑنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ زیادہ ہوں تو ان کا پیچھا کر کے دیکھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ کپتان نے یہ بھی کہا کہ رات سے پہلے کھال اتارنے کوئی نہیں آئے گا۔ شیر کو کھال چوروں نے زہریلا گوشت کھلایا ہے، وہ رات کے وقت اس کی کھال اتارنے آئیں گے۔ ہم سب کپتان کے ساتھ واپس آ گئے۔ اس نے ہمارے افسر کو بتایا کہ جنگل میں کوئی کھال چور آ گیا ہے۔ مجھے 8-10 آدمی دو جن کے پاس رائفلیں ہوں تو اچھا ہے، ورنہ برچھیوں سے مسلح ہوں۔ اسے آدمی دے دیے گئے۔ وہ شیر کے ارد گرد ان آدمیوں کو چھپا کر کھال چوروں کو پکڑنا چاہتا تھا۔ ہمارا صاحب بھی ساتھ چل پڑا۔ وہ تمام آدمیوں کو بتاتا جا رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جب ہم شیر کی جگہ پہنچے تو 1.5-2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں شیر پڑا تھا مگر اس کی کھال اور سر غائب تھا۔ میں نے گومل کو آوازیں دی، اسے ہم جھاڑی میں چھپا آئے تھے۔ اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ اس جھاڑی کی طرف گئے جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ وہ ہمیں مل گیا لیکن مرا ہوا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر یا چاقو کے 2 گہرے زخم تھے اور ایک وار دل پر تھا۔ اس کی لاش خون سے لال ہو چکی تھی۔ ہم جنگل کے جتنے ملازم تھے سب پر خوف طاری ہو گیا۔ یہ کسی جن یا بھوت پریت کی کارروائی معلوم ہوتی تھی۔ شیر کے مردار کو فوراً زمین میں دبا دیا گیا تاکہ اس کا زہریلا گوشت کوئی دوسرا شیر نہ کھا لے۔ اگر شیر کی کھال نہ اتاری جاتی اور ہمارا آدمی نہ مارا جاتا تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ شیر کو کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے یا وہ کسی بیماری سے مر گیا ہے۔ یہ کھال چوروں کا کام تھا۔ صاحب نے حکم دیا کہ تمام جنگل میں گشت کا انتظام کیا جائے اور 2 آدمی رائفلیں لے کر ہر وقت گشت پر رہیں۔ علاقے تقسیم کر کے پہرے مقرر کر دیے گئے۔ پرانے ملازم بتاتے تھے کہ ان کی یاد میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ بہت عرصہ پہلے پھندوں میں جانور پھنسانے اور کھالیں اتارنے کی 3 وارداتیں ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار تھی کہ شیر کو زہر دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھی مارا گیا۔ کپتان شکار کھیلے بغیر چلا گیا کیونکہ اس کی چھٹی ختم ہو گئی تھی۔ ہم نے جنگل کا پہرا شروع کر دیا۔ پہرا صرف دن کے وقت ہوتا تھا۔ رات کے وقت کوئی آدمی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ درندے رات کے وقت شکار کے لیے نکلتے تھے۔ 3 دن بہت سارے آدمی جنگل میں گشت کرتے رہے۔ چوتھے دن کا واقعہ ہے کہ میں اکیلا جنگل میں گیا۔ مجھے حکم ملا تھا کہ میں جا کر دیکھوں کہ پہرے والے کہیں بیٹھ تو نہیں جاتے۔ میں ٹٹو پر سوار تھا اور میرے پاس سرکاری بندوق تھی۔ میں بہت دور چلا گیا جہاں جنگل زیادہ گھنا تھا اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی تھیں۔ وہاں ایک پتھریلا ٹیلا تھا۔ جنگل میں دور تک دیکھنے کے لیے ٹٹو کو ٹیلے پر چڑھا لے گیا۔ وہاں سے مجھے ایک ندی نظر آئی۔ تقریباً 200 گز دور ایک جوان لڑکی درختوں میں سے نکل کر ندی پر گئی۔ وہ جنگل کے کسی ملازم کی بیٹی نہیں تھی، نہ ہی جنگل میں کام کرنے والے کسی مزدور کی بیٹی تھی۔ اس نے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دور سے وہ بہت خوبصورت نظر آتی تھی۔ ایسی لڑکی کبھی جنگل میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ کوئی ایسی شکاری پارٹی بھی نہیں آئی تھی جس کے ساتھ لڑکی ہو۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ کسی مری ہوئی لڑکی کی بدروح یا عورت کے روپ میں آئی ہوئی چڑیل لگتی تھی۔ لڑکی نے سارے کپڑے اتار دیے اور بالکل ننگی ہو کر ندی میں اتر گئی۔ اس کا جسم گورے رنگ کا تھا، پانی اس کے گھٹنوں تک تھا۔ وہ پانی میں بیٹھ کر نہانے لگی۔ وہ اکیلی تھی، کوئی اور عورت یا مرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت نہیں، یہ ابھی غائب ہو جائے گی یا مچھلی بن کر ندی میں گم ہو جائے گی۔ جنگل کے اس حصے کے متعلق بہت سی ایسی باتیں مشہور تھیں کہ یہاں بدروحیں اور جن رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جنگل کا کوئی ملازم اس طرف نہیں جاتا تھا۔ میری ملازمت سے پہلے سنا تھا کہ اس حصے میں 3-4 لاشیں ملی تھیں۔ کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کس طرح مرے تھے۔ انہیں درندوں نے مارا تھا۔ میں ایسی ہی باتیں سن سن کر ڈرا ہوا تھا، اس لیے آگے جانے کے بجائے میں ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو لوگوں کی باتیں سچ معلوم ہونے لگیں۔ میں نے ٹٹو کو باغ کھینچ کر موڑ لیا اور ٹیلے سے اتر آیا۔ اس وقت میں جوان تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جسم میں طاقت اور خون میں جوش تھا۔ بے شک میں جنوں سے نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ بزدلوں کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ لڑکی کس طرح غائب ہوتی ہے اور کون سا روپ دھارتی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے ٹٹو کو ٹیلے کی دوسری طرف موڑ لیا جس طرف سے ندی گزرتی تھی۔ آگے گیا جہاں ندی کا موڑ تھا۔ وہاں سے مجھے درختوں میں سے وہ جگہ اچھی طرح نظر آ رہی تھی جہاں لڑکی نہا رہی تھی۔
टीले से उतरने और नदी के मोड़ पर पहुंचने तक थोड़ी देर लग गई थी। मुझे वो जगह तो अच्छी तरह नजर आ रही थी, लेकिन लड़की गायब थी। मैं दरख्तों में से उसे नजरों से ढूंढने लगा। मुझे वो जगह याद थी जहां लड़की ने कपड़े उतारे थे। मैं उस जगह को देख रहा था कि एक हिरन वहां जाहिर हुआ। बहुत खूबसूरत हिरन था। उसने इधर उधर देखा, नदी तक गया, पानी पिया और हटकर झाड़ियों में गायब हो गया। मुझे यकीन हो गया कि ये हिरन वही लड़की है और असल में ये जिन है। मैंने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और वहां से टट्टू को घुमा लिया। टट्टू 8-10 कदम चला होगा कि तकरीबन 50 गज सामने एक रीछ खड़ा देखा। बहुत बड़ा रीछ था। रीछ इतना दलेर नहीं होता कि इंसान को देख कर खड़ा रहे, भाग जाता है, लेकिन ये रीछ मेरा रास्ता रोक कर खड़ा था और मेरी तरफ देख रहा था। ऐसे पता चलता था जैसे वो मेरा रास्ता रोक रहा है। मैंने टट्टू रोक लिया। मेरे दिल में यही डर बैठ गया कि ये वही जिन या बदरू है जो पहले लड़की बना, फिर हिरन बना और अब रीछ की शक्ल में सामने आ गया है। मेरे पास दो नाली बंदूक थी, लेकिन मैं दो वजह से बंदूक नहीं चला सकता था। एक ये थी कि हमें दरिंदे मारने की इजाज़त नहीं थी, और दूसरी वजह ये थी कि ये रीछ दरअसल जिन या भद्रू था। इस पर गोली चलाकर मैं खुद नहीं मरना चाहता था। मैंने टट्टू को मोड़ लिया और दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। रीछ वहां से चला और मेरे सामने खड़ा हो गया। वो बिल्कुल खामोश था। मैंने टट्टू रोक लिया और रीछ को जिन समझते हुए बुलंद आवाज से कहा, मैं गलती से इधर आ गया हूँ, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। मेरी गलती माफ कर दो, मुझे जाने दो। रीछ वहीं खड़ा मुझे देखता रहा। उस वक्त तक टट्टू रीछ से नहीं डरा था। अचानक रीछ ने मुंह से अजीब सी आवाज निकाली और वो पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। उसका कद बहुत ऊंचा था। अगर वो असल में रीछ ही होता और मुझे उस पर गोली चलाने की इजाजत होती तो मैंने उसे फौरन मार लेना था। उसने अपना सीना पूरे का पूरा आगे कर दिया था, मगर मैं मजबूर था। टट्टू ने रीछ की आवाज सुनी और उसे खड़ा होते देखा तो बिदक कर पीछे को मुड़ा और दौड़ पड़ा। जानवर दरिंदों से बहुत डरते हैं। टट्टू भागा तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मुझे डर था कि रीछ या वो जो कुछ भी है मेरे पीछे आकर मुझे और टट्टू को मार डालेगा। मैंने टट्टू को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो मुंह जोर हो चुका था। मैंने उसकी बागें खींची, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ और वो एक गलत तरफ मुड़ गया। दरख्तों की टहनियां मेरे मुंह को लग रही थी। मैं मजबूती से बैठा रहा। टट्टू निहायत होशियारी से दरख्तों और झाड़ियों में से रास्ता बनाता जा रहा था। मैंने ये भी इरादा किया कि किसी दरख्त का टहन पकड़कर उसके साथ लटक जाऊं और टट्टू को जाने दूं, लेकिन टट्टू तेज दौड़ रहा था। मैंने पीछे देखा, रीछ नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे डर इसलिए ज्यादा लग रहा था कि टट्टू मुझे जंगल के खतरनाक हिस्से में ले जा रहा था, जिसके मुतालिक मैंने खौफनाक कहानियां सुनी हुई थी। आगे जंगल घना था और चट्टानें भी थीं, जिनमें से बाज ऊंची थीं और बाज सीधी दीवारों की तरह थीं। ये जगह देख कर ही डर लगता था। अचानक भौंकने की आवाजें सुनाई दी और 6-7 भेड़िए कहीं से आ गए। भेड़ियों को देखकर टट्टू यकलख्त रुक गया और फौरन ही रुख बदलकर भाग उठा। भेड़िए उसे घेरने के लिए चारों तरफ हो गए। दो उसे सामने से रोकने लगे। मेरा अब बच निकलना मुमकिन नहीं था। मैं कंधे से बंदूक उतारने लगा। ऐन उस वक्त टट्टू ने तेजी से रुख बदला और बाएं को मुड़ गया। मैं संभल न सका और दाएं तरफ गिर पड़ा। मैं एक घनी झाड़ी में गिरा, इसलिए कोई चोट नहीं आई। बंदूक का कुछ पता न चला कि कहाँ गिरी। मेरा तो ख्याल था कि 3-4 भेड़िए मुझे 2 मिनट में चीर फाड़ देंगे, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। भेड़िए टट्टू के पीछे चले गए। मैं थोड़ी देर झाड़ी में छुपा रहा। टट्टू के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं जो दूर चली गई थी। फिर मैंने टट्टू की ऐसी आवाज सुनी जैसे वो सख्त मुसीबत में हो। भेड़ियों ने उसे पकड़ लिया था। उसके बाद खामोशी हो गई। मैंने ये फैसला किया कि भेड़िए टट्टू को खाने में लगे हुए हैं। इतनी देर में मुझे वहां से निकल जाना चाहिए। मैं झाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। बहुत खौफनाक जगह थी। एक तरफ ऊंची चट्टान की स्याह दीवार थी, बाकी इलाका दरख्तों से भरा हुआ था। मैं अपनी बंदूक ढूंढने लगा। ये सरकारी बंदूक थी जो गुम कर देने पर मुझे सजा मिलती। मैं झुककर इधर-उधर बंदूक को तलाश कर रहा था। अचानक किसी ने पीछे से आकर मुझे बाजुओं में जकड़ लिया। मैंने जिस्म को एक तरफ झटका दिया, लेकिन वो आदमी मेरी निस्बत ज्यादा ताकतवर था। किसी दूसरे आदमी ने मेरे सर और मुंह पर कपड़ा डाल दिया और गर्दन के गिर्द मालूम नहीं किस तरह बांध दिया, और फिर उन्होंने मेरे हाथ पीठ के पीछे करके रस्सी से कसकर बांध दिए। इसके साथ ही एक आदमी ने कहा, खामोशी से हमारे साथ आ जाओ।
ایک نے میرے ایک کندھے پر اور دوسرے نے میرے دوسرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ چلانے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے کیوں پکڑا ہے، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے پکڑ کر کیا کریں گے؟ تم ہمیں پکڑنے آئے تھے، ایک نے کہا۔ ہم نے تمہیں چٹان پر کھڑے دیکھا تھا۔ میں انہیں بھی جن سمجھنے لگا۔ میں نے ان کی منتیں کی کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن وہ خاموش رہے اور دھکیلتے ہوئے آگے ہی آگے لے جاتے رہے۔ شاید ایک گھنٹہ گزر گیا جب تھوڑی دور سے کسی کی آواز سنائی دی، ایک ہی ملا؟ میرے ساتھ والے ایک آدمی نے جواب دیا، ہاں ہاں، ابھی ایک ہی ملا ہے، باقی دور رہتے ہیں، ادھر یہ اکیلا ہی آیا تھا۔ میں دل میں دعائیں کرنے لگا کہ یا خدا، پہرا دینے والے ادھر آ نکلیں اور مجھے بچا لیں۔ اس کے ساتھ جب مجھے یہ خیال آیا کہ یہ انسان نہیں جن ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں، تو میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی۔ پھر آواز آئی، یہاں بٹھا دو۔ میری آنکھوں پر کپڑا پڑا ہوا تھا، اس لیے دیکھ نہ سکا کہ کون ہے۔ آوازوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہاں بہت سے آدمی ہیں۔ پکے ہوئے گوشت کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ مجھے بٹھا دیا گیا اور پوچھا گیا، تم شیر کی کھال ڈھونڈ رہے ہو یا کھال اتارنے والوں کو؟ میں کچھ بھی نہیں ڈھونڈ رہا، میں نے التجا کی اور کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ گھبراؤ نہیں، اس نے کہا، تمہارے سارے ساتھی یہاں آ جائیں گے، ہم سب کو شیر کی کھال دیں گے، وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اسے وہیں پھینک دو، کل اس کی کھال اتار کر ڈاک بنگلے کے برآمدے میں پھینک آنا۔ میں بہت ہی مجبور تھا، آنکھوں پر کپڑا اور ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے تھے، اور یہ ڈر بھی تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہیں۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور ایک طرف لے گئے، شاید 200-250 قدم دور گئے ہوں گے کہ آگے چڑھائی آ گئی۔ انہوں نے مجھے اوپر کو دھکیلا، میں چڑھتا گیا۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ سے دباؤ ڈال کر مجھے جھکا دیا اور آگے کو دھکیلا۔ 3-4 قدم آگے جا کر انہوں نے مجھے سیدھا کیا، تھوڑی دور آگے چلا کر مجھے بٹھا دیا۔ انہوں نے میری ٹانگیں لمبی کر کے ٹخنے اس سے باندھ دیے، پھر میرے سر اور منہ پر ڈالا ہوا کپڑا کھول دیا۔ میں سمجھا کہ کپڑا بہت دیر آنکھوں پر رہنے کی وجہ سے اندھیرا ہے اور ابھی آنکھوں کو سب کچھ نظر آ جائے گا، لیکن اندھیرا ویسے ہی رہا۔ اس وقت میں سمجھا کہ یہ غار ہے، غار کا منہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کوئی لمبا غار تھا، چوڑا اور اونچا بھی تھا، آگے جا کر گھوم جاتا ہے۔ وہ آدمی چلے گئے اور میں سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ لوگ ہیں کون، کیا یہ جن ہیں یا انسان؟ مجھے یہ یاد آ گیا کہ پرانے ملازموں نے بتایا تھا کہ جنگل میں ڈاکو آ کر چھپا کرتے ہیں۔ میں جس زمانے کی بات سنا رہا ہوں، یہ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد کا زمانہ تھا۔ اس وقت ہندوستان میں ڈاکوؤں کا بہت زور تھا، لوگ قافلوں میں سفر کرتے تھے اور اکثر لوٹے جاتے تھے۔ ریل گاڑیوں پر بھی ڈاکے پڑتے تھے، جوان لڑکیاں اغوا ہوتی تھیں اور ڈاکو ایسے جنگلوں میں چھپا کرتے تھے۔ انگریز ان کے خلاف پولیس اور فوج کو استعمال کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ ڈاکوؤں کا کوئی گروہ ہے جو عارضی طور پر یہاں آ چھپا ہے، اور شیر کی کھال بھی انہی نے اتاری ہے۔ لیکن ندی والی لڑکی، ہرن اور ریچھ یاد آئے تو مجھے شک ہو گیا کہ یہ لوگ انسان نہیں، اور جب مجھے یاد آیا کہ یہ لوگ میری کھال اتاریں گے تو میرا دماغ بے جان ہو گیا۔ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ خدا کو بہت یاد کیا، درود شریف یاد تھا، وہی پڑھتا رہا۔ پڑھتے پڑھتے میرے دماغ میں آئی کہ اگر مرنا ہی ہے تو میں بزدلی سے کیوں مروں؟ ذرا سا بھی موقع ملے تو میں لڑوں گا اور نکلنے کی کوشش کروں گا، مجبور جانور کی طرح نہیں مروں گا۔ یہ شاید خدا کے کلام کا اثر تھا کہ میرا دل دلیر ہو گیا۔ میں نے ٹانگیں اور بازو ہلا کر دیکھا، رسیاں بہت پکی بندھی ہوئی تھیں۔ پھر میں سرک کر پیچھے غار کی دیوار کے ساتھ ہو گیا اور پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں سے دیوار کو محسوس کرنے لگا کہ اگر وہاں کوئی کنارے والا پتھر ہو تو اس کے ساتھ ہاتھوں والی رسی کو رگڑتا ہوں، شاید کٹ جائے۔ میں نے سرک سرک کر دیوار کو کسی جگہ سے ٹٹولا، مگر کسی بھی جگہ نوکیلا یا تیکھے کنارے والا پتھر نہیں نکلا۔ ادھر سے مایوس ہو کر میں غار کے فرش پر کوئی ابھرا ہوا پتھر ڈھونڈنے لگا، مگر میری مراد پوری نہ ہوئی۔ اتنے میں باہر سے کسی کے اندر آنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں بیٹھا رہا۔ اب غار میں مجھے اتنا نظر آنے لگا جتنا رات کے اندھیرے میں باہر کھلے آسمان کے نیچے نظر آتا ہے۔ 2-3 سائے سے میرے قریب آئے۔ ایک نے میرے پاؤں کو ٹھوکر مار کر کہا، کیوں رے، شیر کی کھال لا دوں؟ فکر نہ کر، کل تیری کھال تیرے صاحب کو دے دیں گے۔ میں چپ رہا۔ پھر اس نے کسی کو دھکا دیا اور کوئی میرے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، ادھر سے بھاگنے کی نہ سوچنا، یہ چھوکری تجھے بتائے گی کہ ہم کون ہیں، اور سائے باہر کو چلے گئے۔
وہ چلے گئے تو مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی عورت تھی جو میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ہندو لڑکی ہے، 14-15 دن گزرے اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی ڈولی اپنے گاؤں سے سسرال کے گاؤں جا رہی تھی۔ دن کا وقت تھا، ساتھ 20-22 باراتی بھی تھے۔ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ یہ لوگ پیدل جا رہے تھے، آدھے راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، انہوں نے معلوم نہیں کتنے ہی باراتیوں کو قتل کر دیا، باقی بھاگ گئے۔ اس لڑکی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، زیورات اور نقدی بھی لوٹ لی اور اس جنگل میں آ گئے۔ اس لڑکی نے ابھی اپنے دلہا کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہاں لا کر ڈاکوؤں کا لیڈر اسے روزانہ شام کے وقت شراب پلاتا اور پھر اسے عیاشی کا ذریعہ بناتا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ بہت طاقتور آدمی ہے، اس کے ساتھ 16 آدمی ہیں، وہ اس کا غلاموں کی طرح حکم مانتے ہیں۔ اس کے سوا کسی اور کو اجازت نہیں کہ مجھے بری نظر سے دیکھے۔ اس نے اس غار سے تھوڑی دور بیلوں اور جھاڑیوں کی بڑی خوبصورت جگہ بنائی ہوئی ہے۔ ایک روز اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ مجھے نیچے بچھانے کے لیے شیر کی کھال چاہیے، اس کے ساتھ شیر کا سر بھی ضرور ہو۔ میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک آدمی نے اسے کہا کہ جنگل میں گولی چلائی تو پکڑے جائیں گے، زہر سے شیر کو ماریں گے۔ 4-5 روز تک اس کے آدمی جنگل میں جاتے رہے لیکن شیر کی کھال نہ لا سکے۔ ایک روز انہوں نے اسے خبر سنائی کہ ایک شیر نے ان کا پھینکا ہوا زہریلا خرگوش کھا لیا ہے، اور دوسرے دن وہ شیر کی کھال لے آئے جس کے ساتھ سر بھی ہے۔ آج ندی پر تم نہانے گئی تھی؟ میں نے اسے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، ایک آدمی مجھے روزانہ نہلانے کے لیے لے جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے اور میں کپڑے اتار کر ندی میں چلی جاتی ہوں۔ تم نے وہاں ہرن دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میری حالت تو ایسی ہو گئی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں اور آگے پیچھے کیا ہے۔ یہ آدمی وحشی ہے۔ وہ پھر رو پڑی۔ میرے شکوک رفع ہو گئے۔ ندی میں نہانے والی یہی مظلوم لڑکی تھی جسے میں جن اور بدروح سمجھتا رہا۔ ہرن اتفاق سے وہاں آ گیا تھا اور جس ریچھ نے میرا راستہ روکا تھا وہ بھی اتفاق تھا۔ میرا دماغ ٹھکانے آ گیا اور خون جوش مارنے لگا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ خود بھی نکلنے کی کوشش کروں گا اور اس لڑکی کو بھی نکال لوں گا۔ میں نے اس سے بہت سی باتیں پوچھیں۔ اس نے بتایا کہ جب وہ اسے یہاں لائے تھے تو دن رات اسے سردار اپنے ساتھ رکھتا تھا، لیکن 5-6 دنوں سے اسے اس غار میں چھپا دیتا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے باہر نکالتا ہے اور رات کو اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اس کے آدمیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک آدمی کو قتل کر کے شیر کی کھال لائے ہیں۔ لڑکی یہ ساری باتیں سردار کے پاس بیٹھی سن رہی تھی۔ ان لوگوں نے انگریز کپتان کو وہاں دیکھا تھا۔ 3 ڈاکو قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے، وہ شیر کا پیچھا کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ شیر زہر سے مرنے والا ہے، وہ اس کے مرنے کے انتظار میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہم ایک آدمی کو وہاں چھپا کر واپس آ گئے تھے۔ ہم انگریز کپتان کے ساتھ وہاں سے دور چلے گئے تو انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا اور شیر کی کھال اور سر اتار کر لے گئے۔ لڑکی نے ان کی ساری بات سنی تھی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ جنگل کی گارڈ نے گشتی پہرا شروع کر دیا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے آدمیوں سے کہا تھا کہ وہ پہرے داروں پر نظر رکھیں، اگر کوئی اس حصے میں آئے تو اسے پکڑ لائیں اور اسے قتل کر کے زمین میں دبا دیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لڑکی کو سارا دن باہر نہ رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس اچانک ادھر آ نکلے۔ چنانچہ جس وقت ہمارے پہرے دار جنگل میں گشت کرتے تھے، ڈاکو جھاڑیوں یا درختوں میں چھپ کر انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ صرف میں ہی بدقسمت تھا جو ادھر آ نکلا۔ اگر ریچھ نہ ملتا تو میں ٹیلے سے ہی واپس چلا جاتا، لیکن مجھے موت وہاں تک لے گئی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ غار کے باہر کوئی پہرے دار کھڑا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا کہ آج کے متعلق وہ کچھ کہہ نہیں سکتی، اس سے پہلے وہاں کسی کا پہرا نہیں ہوتا تھا۔ انہیں یقین ہوگا کہ لڑکی بھاگ کر جائے گی کہاں۔ وہ رات کے وقت درندوں کی ڈراؤنی آوازیں سنتی رہتی تھی۔ ڈاکوؤں نے ایک لڑکی کو میرے پاس بٹھا کر یہ بھی نہ سوچا کہ وہ میرے ہاتھ اور پاؤں کھول دے گی۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ جنگل کے اس حصے میں انہی کی حکمرانی ہے، جہاں کے متعلق انہیں یقین ہے کہ کوئی بھاگ نہیں سکتا، ورنہ وہ ایسی بے احتیاطی نہ کرتے۔ لڑکی نے کہا کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ انہوں نے شیر کو جو زہر دیا تھا وہ انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے تو وہ کھا کر مر جاؤں۔ اس وحشی نے مجھے کہا تھا کہ رانیوں کی طرح عیش کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ رہو، لیکن میں نے اس کے پاؤں پر سر رکھ کر کہا تھا کہ مجھے گھر جانے دو۔ اس نے کہا کہ تم گھر نہیں جا سکو گی، میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں کسی نواب یا مہاراجے کے پاس بیچ دوں گا۔
समझ नहीं आती कि क्या करूं, यहां से किस तरह निकलूं। उसने ये भी बताया कि रात के वक्त एक आदमी उसे गार से लेने आता है और अपने सरदार के हवाले कर देता है। सुबह तक वो उसके पास रहती है। सुबह बहुत देर तक सोई रहती है। जब जागती है तो उसे नदी पर नहाने के लिए ले जाया जाता है। लड़की ने मेरे मुतालिक बताया, जब तुम्हें यहाँ ले आए थे तो सरदार ने अपने आदमियों से कहा था कि कल सुबह उसे कत्ल कर देना और उसकी खाल और सर उतार कर डाक बंगले के करीब फेंक आना, ताकि जंगल के दूसरे लोग खौफजदा हो जाएं। मैंने लड़की से कहा कि वो मेरे साथ फरार के लिए तैयार रहे। मैंने बहुत देर सोच सोच कर एक तरकीब अपने दिमाग में तैयार कर ली। मुझे डर सिर्फ ये था कि वो हिंदू लड़की थी, बुज़दिलों की औलाद। अगर मुसलमान होती तो मर्दों की तरह मेरा साथ देती। मुझे उस लड़की पर एतबार नहीं था। मैंने उसे कहा कि वो मेरी रस्सियां खोल दे, लेकिन रस्सियां टखनों और कलाइयों पर इसी तरह लिपटी रहने दे, ताकि कोई अंदर आकर माचिस जलाकर देखे तो वो समझे कि मैं बंधा हुआ हूँ। मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं जिंदा निकल जाऊंगा, लेकिन ये यकीन जरूर था कि भागने की कोशिश करूं या ना करूं, मुझे अब मरना ही है। लड़की जूं ही मेरी रस्सियां खोलने लगी, बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। वो मुझसे दूर हट कर बैठ गई। एक आदमी ने मेरे ऊपर झुककर कहा, कल सुबह तुम आजाद हो जाओगे। फिर उसने लड़की से कहा, इसका ख्याल रखना। लड़की चालाक मालूम होती थी। उसने हंसकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये भाग जाएगा? वो चला गया, शायद मुझे ही देखने आया था। उसके जाने के बहुत देर बाद लड़की बाहर निकल गई। उस पर ज्यादा पाबंदी नहीं थी। जरा देर के बाद वापस आई, कहने लगी, बाहर कोई नहीं है, सूरज गरूब हो गया है, कुछ देर बाद सब इकट्ठे खाना खाने बैठेंगे, शराब पिएंगे, डाके और राहजनी की बातें करेंगे। फिर सरदार एक आदमी को यहाँ भेजेगा जो मुझे उसके पास ले जाएगा। उस वक्त निकलना आसान होगा, बशर्त ये कि तुम उस आदमी को काबू में कर लो। मैंने उसे कहा कि रस्सियों की गांठें खोल दे। उसने अंधेरे में टटोल कर मेरे हाथों और टखनों की रस्सियों की गांठें खोल दी और रस्सियां वहीं लिपटी रहने दी। मेरा दिल उछलने लगा। अब मेरा मुकाबला मौत के साथ था। मैंने फिर खुदा के कलाम का विर्द शुरू कर दिया। मुझे अब कोई तजर्बा नहीं था, सिर्फ जवानी का जोश था और ये गैरत कि इस मजलूम लड़की को उन वहशियों से बचाना है। वक्त आगे ही नहीं होता था। खुदा खुदा करके वो वक्त आया कि एक आदमी ने गार के मुंह में से आवाज दी, चलो छोकरी। वो अंदर नहीं आया। हमने जरा इंतजार किया। उसने वहीं से फिर आवाज दी, सो गई हो, जल्दी आओ। लड़की मेरे पास बैठी थी। मैंने उसे सरगोशी में कहा कि वो चुप रहे। वो चुप रही। मुझे उस आदमी के कदमों की आवाज सुनाई दी। करीब आकर उसने माचिस जलाई। दूसरे हाथ से उसने लड़की का बाजू पकड़ा। लड़की उठी और उसके साथ चलने लगी। माचिस बुझ गई। मैंने रस्सियों से हाथ निकाले, फिर टखनों से रस्सियां अलग की। गांठें पहले ही खुली हुई थीं। मैं उठा और अंधेरे में पीछे से उस आदमी के दोनों टखने मजबूती से पकड़कर पीछे को खींचा। वो मुंह के बल गिरा। मैंने उसकी पीठ पर दोनों घुटने रख दिए और उसकी गर्दन दबा ली। लड़की से कहा कि इसकी पगड़ी इसके मुंह में ठूंस दो। उसने उसकी पगड़ी उतार दी और जरा वक्त लगाकर उसके मुंह में ठूंस दी। फिर मैंने उसे कहा कि रस्सियां ढूंढो और इसके पांव बांध दो। लड़की ने अंधेरे में हाथ मारकर रस्सियां उठा लीं। उस आदमी की आवाज तो नहीं निकल सकती थी, लेकिन टांगें इतनी जोर से मार रहा था कि लड़की के लिए उसकी टांगें बांधना मुश्किल हो गया। लेकिन वो होशियार मालूम होती थी। उसने बड़ी मुश्किल से उसके टखने दबा दिए। फिर मैंने उसके साथ मिलकर उसके हाथ पीठ पर पीछे बांध दिए। उम्मीद यही थी कि अभी दो तीन आदमी हम पर पल पड़ेंगे और कत्ल कर देंगे। हम गार के मुंह तक आए। बाहर खामोशी थी। लड़की से पूछा कि वो लोग कहाँ हैं। उसने बताया तो मैं उसे साथ लेकर दूसरी तरफ चल पड़ा। यहाँ तक मुझे वो आंखें बांध कर लाए थे, इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि अपना ठिकाना किधर है। लड़की को तो कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने सोचा कि इस जगह से निकल जाना चाहिए, फिर कहीं रास्ता मिल ही जाएगा। कुछ दूर तक हम जरा आहिस्ता चलते रहे। बहुत ही दुश्वार रास्ता था। रास्ता तो दरअसल कोई था ही नहीं। झाड़ियां और दरख्तों की झुकी हुई टहनियां, पुराने दरख्तों की जड़ें और मोटी मोटी बेलें चलने नहीं देती थीं। ऊंची नीची चट्टानें भी थीं और अंधेरा भी। और एक खतरा यह भी था कि मैं खाली नहीं था और मेरे साथ लड़की थी जिसके पाँव में जूती भी नहीं थी। मैं रास्ता बनाता जा रहा था और वो मेरी पीठ के साथ लगी चल रही थी। मैं दुआ ये मांग रहा था कि कोई दरिंदा ना मिल जाए। लगड़बगों और भेड़ियों का खतरा ज्यादा था। तकरीबन एक घंटा चलकर जंगल जरा कम घना हो गया। दरख्त थोड़ी दूर दूर थे। अचानक शेर की धाड़ सुनाई दी। लड़की चीख मार कर मेरे साथ लिपट गई
میں نے اسے ایک بازو میں لپیٹ لیا۔ اس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اپنے جسم کے ساتھ چپکا ہوا دیکھ کر میرا جسم بھی کانپنے لگا اور میں زیادہ دلیر ہو گیا۔ میں بھی جوان تھا، مگر دل میں کوئی الٹا سیدھا خیال آنے کے بجائے یہ ارادہ پیدا ہوا کہ یہ لڑکی میری عزت اور غیرت ہے۔ میں اسے نہ بچا سکا تو میں بے غیرت ہو کر مروں گا۔ اس واقعے کو آج 50 سال گزر گئے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو یہ واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں اور انہیں یہ سبق دیا کرتا ہوں کہ اگر انسان دل میں عزت اور غیرت کو زندہ رکھے تو وہ شیروں اور ڈاکوؤں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، اور دل میں جرم اور گناہ کا خیال آ جاتا ہے تو جسم کی آدھی قوت اور دلیری ختم ہو جاتی ہے۔ خود میں نے اس واقعے سے یہی سبق سیکھا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو دل میں مردوں والی دلیری پیدا کرو۔ یہ بھول جاؤ کہ تم عورت ہو، مگر وہ عورت ذات تھی اور وہ ہندو کی اولاد تھی۔ اس میں دلیری پیدا نہ ہوئی، میرے جسم سے وہ الگ ہوتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر ڈرایا کہ تیز چلو ورنہ وہ وحشی آ جائیں گے اور تمہارا برا حال کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ چل پڑی۔ اس نے میرا بازو پکڑ رکھا تھا، آگے جھاڑیوں وغیرہ کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہمارے چلنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ بہت دور جا کر چٹانوں نے راستہ روک لیا۔ سیدھا جانے کے بجائے ہمیں دو چٹانوں کے درمیان سے بائیں طرف راستہ بنانا پڑا۔ مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ کہیں گھومتے گھومتے میں پھر ڈاکوؤں کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ چٹانوں کے درمیان میں سے گزرے ہم پھر بائیں طرف ہو گئے۔ لڑکی نے کہا، مجھ سے چلا نہیں جاتا، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس درندے سردار نے اسے شراب پلا پلا کر اس کے ساتھ وحشیوں کی طرح سلوک کر کر کے اس کے جسم کا بہت برا حال کر دیا ہے، ورنہ اس زمانے میں اس عمر کی لڑکیاں 20-20 میل بغیر رکے پیدل سفر کر جایا کرتی تھی۔ وہ جسمانی طاقت کا زمانہ تھا، مگر یہ لڑکی آدھی مری ہوئی تھی۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ ننگے پاؤں تھی، یہ دوسری مشکل تھی۔ وہ چلتی بھی کیسے؟ میں نے سوچا کہ اس کے پاؤں زخمی ہو چکے ہوں گے۔ اس سے پاؤں کے متعلق پوچھا تو وہ رونے لگی۔ میں اسے پھر بھی چلاتا رہا۔ اب ہم ایک چٹان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ کوئی 1 میل دور ایک شیر تھوڑی دیر بعد گرجتا تھا۔ ایک طرف سے لگڑ بگوں کے چیخنے کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لگڑ بگا دراصل چیختا نہیں، انسانوں کی طرح زور زور سے ہنستا ہے۔ کہیں بھیڑیے بھی بھونک رہے تھے۔ ان درندوں میں سے کوئی بھی ہمیں ختم کر سکتا تھا۔ سارا جنگل ہمارا دشمن تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ہم 2 میل چل چکے تھے اور 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اچانک پیچھے سے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، پھر باتیں بھی سنائی دینے لگیں۔ میں نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور چٹان کی ڈھلان پر چڑھ گیا۔ وہاں جھاڑیاں زیادہ تھیں، درخت بھی تھے۔ ذرا ہی اوپر جا کر ہم دونوں ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ جھاڑ کی اوٹ اچھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں 6-7 آدمی دوڑتے ہوئے آگے نکل گئے۔ یہ وہ ڈاکو تھے جو ہمارے تعاقب میں جا رہے تھے۔ اب ہمارا آگے جانا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ وہ اونچی بات نہ کرے۔ وہ اس قدر نڈھال تھی کہ میرے اوپر گر پڑی۔ میں نے ٹانگیں لمبی کر کے اس کا سر اپنی رانوں پر رکھ لیا اور اسے لٹا دیا۔ وہ سو گئی۔ مجھے بھی اونگ آنے لگی، لیکن میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ میں جاگتا رہا۔ بہت دیر ہو گئی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ یہ آدمی جو آگے نکل گئے ہیں واپس آ جائیں گے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کسی دوسری طرف سے واپس چلے جائیں گے۔ مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ اس طرف گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ٹھکانہ اسی طرف ہے، لہٰذا میں صحیح راستے پر تھا۔ وہاں ایک ایک منٹ گزارنا مشکل تھا۔ میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ مجھے بھیڑیوں کے بھونکنے اور غرانے کی ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے وہ کسی شکار کے پیچھے دوڑ رہے ہوں۔ بہت تیز دوڑتے قدموں کی آوازیں تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھیں۔ اندھیرا تھا۔ پہلے شاید 2-3 آدمی دوڑے ہوئے اس طرف چلے گئے جدھر سے میں آ رہا تھا۔ ان کے پیچھے بھیڑیے دوڑ رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر مجھے انسانوں کا واویلا اور چیخیں سنائی دیں اور بھیڑیوں کی ایسی آوازیں جیسے انہوں نے شکار کو پکڑ لیا ہو۔ میں ان آوازوں کو بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ میرے لیے خدائی امداد تھی۔ یہ ڈاکو ہی تھے جو بھیڑیوں کا شکار ہو رہے تھے۔ بھیڑیے بھی لگڑ بگوں کی طرح گروہ میں حملہ کرتے ہیں۔ لڑکی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ مجھے یہ تو تسلی ہو گئی کہ بھیڑیوں نے ان آدمیوں کو پکڑ لیا ہے اور بہت دیر تک انہیں کھانے میں مصروف رہیں گے، لہٰذا میں نکل سکتا ہوں۔ مگر یہ ڈر بھی پیدا ہوا کہ بھیڑیوں کی آوازوں اور شکار کے گوشت کی بو پر لگڑ بگے بھی آ سکتے ہیں، اور شیر بھی۔ پھر بھی میں نے لڑکی کو جگایا اور اسے چلنے کو کہا۔
ہم ڈھلان سے اترنے لگے تو اس کے پاؤں چونکہ زخمی تھے، اس لیے وہ پاؤں جما نہ سکی اور گر پڑی۔ ڈھلان زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن اسے چوٹیں آئیں، اور جب میں نے اسے اٹھا کر چلنے کو کہا تو وہ 2 قدم چل کر رک گئی۔ رو کر کہنے لگی کہ نہیں چلا جاتا۔ دراصل بیٹھنے اور سونے کی وجہ سے اس کے پاؤں کے زخم اور چوٹیں ٹھنڈی ہو گئی تھی، اب اس کے چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اسے کندھے پر ڈال لیا اور چل پڑا۔ یہ ایک اور مشکل پیدا ہو گئی، میں یہ بوجھ اٹھائے ہوئے چلتا رہا۔ اسے میں نے کندھوں پر اس طرح اٹھایا ہوا تھا کہ میں آگے کو جھک گیا تھا۔ آگے دور تک میں نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ بھی ایک خطرہ تھا۔ میں چلتا ہی رہا، درندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، میں ان پر کان لگائے ہوئے تھا کہ کوئی آواز میری طرف تو نہیں آ رہی۔ چٹانیں بھی راستے میں آئیں، میں ان کے درمیان سے گزرتا چلا گیا۔ آخر ٹانگیں جواب دینے لگیں، میں ٹانگیں گھسیٹنے لگا۔ ایک جگہ درخت کا ٹہن گرا ہوا تھا، میں دیکھ نہ سکا، ٹھوکر سے میں گر پڑا، اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں ذرا ٹانگوں کو آرام دیا، اور اب پیاس نے پریشان کر دیا۔ لڑکی نے بھی کہا پیاس لگی ہے۔ میرا تو منہ کھل گیا، معلوم نہیں تھا کہ ندی کس طرف ہے۔ میں نے لڑکی کو کندھے پر ڈالا اور چلنے لگا۔ وقت کا اندازہ اس سے کیا کہ چاند نکل آیا تھا۔ چاند رات کے پچھلے پہر نکلتا تھا۔ میں چٹانوں میں سے گزر کر ذرا کھلے حصے میں گیا تو کسی کی باتیں سنائی دیں۔ وہ ڈاکو ہی ہو سکتے تھے۔ میں نے پھر وہی داؤ کھیلا کہ قریب والی چٹان کی ڈھلان کے ساتھ 2 ایسے درختوں کے پیچھے بیٹھ گیا جو آپس میں ملے ہوئے تھے، اور کچھ پودوں نے اوٹ بنا رکھی تھی۔ چاند روشن ہو گیا تھا، چاندنی درختوں کی وجہ سے پوری روشنی نہیں دیتی تھی، لیکن اب آدمی نظر آ جاتا تھا۔ بالکل میرے قریب 2 آدمی آ کر رک گئے۔ وہ اپنے سردار کو، لڑکی کو اور مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ سردار نے انہیں کہا ہے کہ لڑکی نہ ملی تو وہ سب کو مار ڈالے گا، اور یہ بھی پتا چلا کہ سردار خود بھی لڑکی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ لڑکی نوجوان اور خوبصورت تھی، اسے کوئی بھی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دیتا۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو دیکھا، ایک کے کندھے کے ساتھ بندوق لٹکی ہوئی تھی، دوسرے کے پاس تلوار تھی۔ لڑکی میرے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا کہ اس آدمی سے بندوق چھین لوں، مگر وہ 2 تھے، وہ بھی شاید میری طرح تھک گئے تھے۔ دونوں وہیں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ انہیں شاید ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کے کچھ ساتھیوں کو بھیڑیے کھا گئے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کے متعلق بڑی غلیظ باتیں شروع کر دیں، اور اپنے سردار کو گالیاں دینے لگے کہ وہ کسی اور کو لڑکی کے قریب نہیں جانے دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے، اور وہ وہیں بیٹھ کر رات گزارنا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ 10 گز دور نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ درندوں کی آوازیں ختم ہو گئی تھیں، رات گزر گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح ہونے والی تھی، لڑکی سو گئی۔ میں نے نیند پر بڑی ہی مشکل سے قابو پایا۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ذرا سو نہ لیں؟ دوسرے نے جواب دیا سو جاؤ یار، پھر چلیں گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ وہیں لیٹ گئے۔ جس کے کندھے کے ساتھ بندوق تھی اس نے بندوق کندھے سے اتار کر اپنے قریب رکھ دی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کر کے میں آہستہ سے اٹھا اور کیڑوں کی طرح سرک سرک کر ایک طرف ہٹتا گیا۔ ان سے ذرا دور ہٹ کر میں ڈھلان سے اترا۔ کوشش یہ تھی کہ پاؤں کی آواز نہ آئے اور کوئی آہٹ نہ ہو۔ میں بیٹھے بیٹھے ان کی طرف بڑھا۔ آگے ایک درخت کا تنا تھا، میں اس تک پہنچا۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے اور گہری نیند سو گئے تھے۔ بندوق میری طرف والے پہلو کے ساتھ پڑی تھی۔ میں تنے کے قریب لیٹ گیا، وہاں سے ہاتھ لمبا کیا تو بندوق تک پہنچ گیا۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اس میں کارتوس بھرے ہوئے ہوں گے۔ میں نے بندوق اٹھائی، خاصی وزنی تھی کیونکہ دونالی تھی۔ پوری طرح اٹھ نہ سکی کیونکہ میں نے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے بازو پورا آگے کر کے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بندوق گھسیٹ لی، اس کا مالک بیدار ہو گیا۔ وہ بہت تیزی سے اٹھا، میں نے اسی تیزی سے بندوق کھینچی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی بھی جاگ اٹھا۔ بندوق والا ہوشیار تھا، وہ بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ اس کا ساتھی اٹھا تو میں نے اس پر گولی چلائی، مگر چلی نہیں۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے گھوڑے یعنی ہیمر چڑھائے ہی نہیں تھے۔ اس زمانے میں ہیمر والی بندوقیں ہوتی تھیں۔ میں نے جلدی سے دونوں گھوڑے چڑھائے۔ یہ آدمی اپنے ساتھی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ادھر سے اس کے ساتھی نے اسے آواز دے کر کہا وہاں سے ہٹو۔ ادھر میں نے گولی چلا دی۔ یہ آدمی وہیں لٹو کی طرح گھوما اور گر پڑا۔ ادھر سے لڑکی نے ڈر کر چیخ ماری۔ دوسرے کو دیکھا، وہ ایک درخت کے پیچھے ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر سامنے آ گیا اور للکار کر کہا سامنے آ جاؤ ورنہ ڈھونڈ کر گولی مار دوں گا۔ وہ سامنے نہ آیا، البتہ دوڑنے کی آواز آئی اور ختم ہو گئی۔
मैं उस तरफ दौड़ा लेकिन वो कहीं दुबक गया था। मैं उसे मारे बगैर भी जा सकता था, लेकिन जरूरत ये थी कि बंदूक तो मैंने उससे ले ली थी, कारतूसों की बेल्ट उसके पास थी। मेरे पास सिर्फ एक कारतूस था जो दूसरी नाली में पड़ा था। वो चलाकर बंदूक सिर्फ लाठी थी। मैं छुप छुप कर आगे बढ़ने लगा। उधर लड़की ने चीख चीख कर बुरा हाल कर लिया था। मुझे ये डर महसूस हुआ कि उसे किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। मैं उसकी तरफ दौड़ा। मेरे दाएं तरफ भी कोई दौड़ा। मैंने रुक कर देखा। दरख्तों में से गुजरती हुई चांदनी में मुझे वो आदमी दौड़ता नजर आया। फासला ज्यादा नहीं था। मैंने बहुत जल्दी से बंदूक उधर करके गोली चला दी। वो दौड़ता रहा, फिर गिर पड़ा। मैं उसकी तरफ दौड़ा। वो उठा और चलने लगा, मगर चल न सका। मैं उस तक पहुंच गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे बख्श दो। छर्रे उसकी एक रान में से गुजर गए थे। मैंने उसे कारतूसों की बेल्ट ले ली और भागता हुआ लड़की तक पहुंचा। वो जोर जोर से रो रही थी। मैंने उसे चुप करवाया और कहा कि उसकी आवाज पर बाकी डाकू आ जाएंगे। मुझे वहां से जल्दी निकलना था। गोलियों की आवाज पर डाकुओं के आ जाने का खतरा था, जो सही साबित हुआ। लड़की चलने के काबिल नहीं थी। मैंने उसे कंधे पर उठाने से पहले चांदनी में देखा कि मैं कहाँ हूँ। ये जगह मैंने देखी हुई थी। अभी तक मैं खतरनाक इलाके में था। मुझे मालूम था कि नदी यहाँ से थोड़ी दूर है और मगरमच्छों वाली झील भी है। मैंने अपने रास्ते का अंदाजा लगाया और लड़की को कंधों पर उठा लिया। यही मेरे लिए मुश्किल थी। मैं अकेला होता तो कभी का निकल गया होता। जरा सी देर बाद सुबह की रोशनी फैलने लगी। मेरा अब प्यास और थकन से ये हाल हो गया था कि मैं अगर घर में होता तो गिर पड़ता। वहां चूंकि खतरा था, इसलिए मैं तेज चल रहा था। सुबह की रोशनी देखी तो मेरा हौसला बढ़ गया। मैं चलता गया। अचानक मेरे पीछे से गोली चली। गोली की सीटी मेरे करीब सुनाई दी और गोली मेरे आगे जमीन पर लगी। ये धमाका बंदूक का नहीं, राइफल या पिस्तौल का था। ये छर्रे नहीं थे, गोली थी। मैं तो अपने आप को मुर्दा समझ चुका था, लेकिन मेरे करीब एक दरख्त था। मैं भागकर उसकी ओट में हो गया। उसके पास ही चंद फुट ऊंची चट्टान थी। मैं उसके पीछे चला गया। लड़की को बिठा दिया और बंदूक की दोनों नालियां भर लीं। मैंने ओट से सामने और हर तरफ देखा। एक गोली और आई जो मेरे करीब लगी। मुझे कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। रोशनी साफ होती गई। कोई 150 गज दूर एक आदमी एक दरख्त की ओट से निकलकर एक तरफ को दौड़ा। मैंने उस पर फायर किया, लेकिन निशाना ठीक नहीं था। वो एक और दरख्त के पीछे हो गया। उसने मुंह और सर पगड़ी में लपेट रखा था। उसके हाथ में पिस्तौल था। मैं अपनी जगह से हटना नहीं चाहता था। मेरी नजर उस पर रही। 10-15 मिनट गुजर गए। मेरे दाएं तरफ से दो गोलियां चलीं। फौरन दो और गोलियां चलीं। इसके साथ ही मुझे ललकार सुनाई दी, होशियार होके। इस आवाज से मेरे जिस्म में जान आ गई। ये आवाज जंगल की गार्ड के किसी मुलाजिम की थी। मैंने उस आवाज के जवाब में कहा, ओहो आहो आहो। मैंने लड़की से कहा कि वो डरे नहीं, वहीं बैठी रहे। अपने आदमी आ गए हैं। मैं आड़ में एक तरफ को सिरकने लगा। मैं उस आदमी को मारना चाहता था जो दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। मैं रेंगते हुए और छुपते हुए कुछ दूर हो गया। वो आदमी बहुत होशियार था। उसने मुझे देख लिया और पिस्तौल सीधा करके गोली चलाई, मगर मैं गोली चलने से पहले ही ओट में हो गया था। मैंने उस पर गोली चलाई, लेकिन वो दरख्त से हटकर चट्टान के अंदर चला गया। मैं उठकर उसके पीछे दौड़ने लगा। किसी ने मेरा नाम पुकारा और कहा, रंगे होशियार होके। मेरा नाम औरंगजेब खान है। मुझे रंगा कहते थे। फिर आवाज आई, साहब कहता है जिंदा पकड़ो। मैं रुक गया। मेरे 4 साथी आ गए थे। ये उस रोज की गश्त की पहली पार्टी थी। बाद में पता चला कि उन्हें हुक्म मिला था कि मुझे तलाश करें। हमारा साहब, जो एंग्लो इंडियन मिस्टर एंड्रयू था, गार्ड के साथ खुद आया था। यहाँ वो मेरी बंदूक की आवाज पर और पिस्तौल की आवाज पर आए थे। उन्होंने डाकुओं को देख लिया और मुझे भी। साहब ने उन चारों को फैला दिया, मुझे भी एक तरफ भेज दिया और खुद राइफल उठाए आगे बढ़ने लगा। उन सब ने उस आदमी को देख लिया था। हम उस जगह को घेरे में लेकर आगे बढ़ने लगे। दो आदमी उस चट्टान के ऊपर चढ़ गए जिसके पीछे वो चला गया था। मैं दूसरी सिमत चला गया और चट्टान के पीछे जा पहुंचा। मुझे वो नजर आ गया, मगर अब गोली चलाने की इजाजत नहीं थी। मैंने उसे पुकार कर कहा, पिस्तौल फेंक दो, अब बचकर नहीं जा सकोगे। उसने मेरी तरफ गोली चलाई। दूसरी तरफ से उसे एंड्रयू साहब ने भी देख लिया और कहा कि पिस्तौल फेंक दो, मगर उसने उधर भी गोली चलाई। वो समझ चुका था कि वो घेरे में है। वो पीछे हटता जा रहा था। एक ओट से निकलकर दूसरी ओट में चला जाता। एक बार एंड्रयू साहब ने उसके करीब गोली मारी ताकि वो डर जाए, लेकिन वो नहीं डरा। जरा सा नजर आता और गायब हो जाता।
ہم نیم دائرے میں آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے ندی کی جھیل تھی، جھیل اونچی چٹانوں کی دیواروں میں گھری ہوئی تھی۔ ہماری طرف جو کنارہ تھا وہ بھی چٹان تھی، مگر اس طرف سے میدان تھا۔ وہ آدمی پیچھے ہٹتا گیا، ایک بار نظر آیا، وہ اب جھیل کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اینڈریو صاحب نے بلند آواز سے کہا، پیچھے مت ہٹو، مارے جاؤ گے۔ لیکن وہ پیچھے دیکھے بغیر پیچھے ہٹ گیا اور غائب ہو گیا۔ وہ جھیل میں گر پڑا تھا۔ اینڈریو صاحب اس کی طرف دوڑا، مجھے اس آدمی کی جھیل میں سے چیخیں سنائی دیں۔ ہم سب دوڑ کر پہنچے، چھوٹے چھوٹے 7-8 مگر مچھوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اسے اپنی اپنی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر مگر مچھ اسے پانی کی تہہ میں لے گئے، اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں نے واپس آ کر لڑکی اپنے صاحب کے حوالے کی، اسے سارا قصہ سنایا۔ جنگل کی تلاشی لی گئی، 2 ڈاکو زخمی حالت میں ملے، 4 لاشیں اس حالت میں ملی کہ کھوپڑیاں اور جسموں کے کچھ حصے باقی تھے۔ انہیں بھیڑیوں نے کھایا تھا، دوسرے میرے ہاتھ سے مرے تھے۔ جسے ران پر چھرے لگے تھے وہ بھی مرا ہوا ملا۔ 2 کو صبح گارڈ نے مارا تھا، ان کا تیسرا ساتھی زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ اس نے بتایا کہ جو جھیل میں گرا اور مگر مچھوں کا نوالا بنا ہے وہ ان کا سردار تھا۔ مگر مچھوں نے ایک معصوم دلہن کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا، اور جہاں ڈاکو ٹھہرے ہوئے تھے وہاں صرف شیر کی کھال اور چند ایک بیکار چیزیں پڑی تھیں، اور جو کچھ تھا وہ شاید ان کے بچے کچھ ساتھی لے گئے تھے۔ لڑکی کو اس کے گاؤں چھوڑ آئے۔ مجھے ایک تو سرکاری انعام 500 روپیہ ملا اور 200 روپیہ لڑکی کے باپ نے دیا۔